أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتائیں گے۔ اللہ سارے سامعین کو اور ہم سب کو صحیح سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کی پہلی صورت جہاں سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ الاحقاف ہے۔ احقاف کا تذکرہ آیت نمبر 21 میں آئے گا، وہیں سے صورت کا نام لیا گیا ہے۔ مکی صورت ہے اور اس صورت کا جو ابتدائی حصہ ہے، شروع والا حصہ، جو اس پارے کا بھی شروع والا حصہ ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک، اس کے اندر سب سے پہلے اور بنیادی چیز اللہ کی توحید، پھر قرآن کی حقانیت، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا اور آخرت کا ثبوت، جیسے مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ فرمائی نازل شدہ کلام ہے اس اللہ کی طرف سے کہ جو غالب و دانا ہے۔ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ کافر لوگ جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں۔ پھر فرمایا بتاؤ مجھے جن کو تم پکارتے ہو اللہ رب العزت کے علاوہ، مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے زمین میں سے کیا چیز بنائی ہے، کوئی ایک چیز بتاؤ بطور نمونہ کہ جو اللہ کے علاوہ باقی کسی نے بنائی ہو، یا ان کا کوئی حصہ ہو آسمانوں میں۔ میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ اس سے پہلے، یا کوئی علم کا کچھ بقیہ ہو تو وہ لے آؤ اگر تم جانتے ہو۔ کون ہے بڑا گمراہ اس بندے سے کہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ اسی کو پکارتا ہے کہ جو اس کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا قیامت تک، بلکہ وہ ان کے پکار سے غافل ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی پکار بھی رہا ہے یا نہیں پکار رہا۔ اور جب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی عبادت کے وہ انکار کریں گے۔ اور جب ان کے اوپر ہماری آیت پڑھی جاتی ہے قرآن کی حقانیت تو کہتے کافر لوگ حق کے بارے میں کہ یہ تو جادو ہے، بلکہ کہتے خود گڑھ کے لاتا ہے، خود بنا لیتا ہے۔ تو فرمائے پیغمبر آپ ان سے کہے اگر میں نے خود کوئی چیز بنائی ہو تو خدا کی پکڑ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تمہاری ان ساری حرکتوں سے واقف ہے، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ غفور الرحیم ہے۔ پیغمبر کہو میں کوئی نرالا نبی نہیں ہوں، ایسا نہیں کہ میں کوئی پہلا نبی ہوں، مجھ سے پہلے بھی مجھ جیسے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، تو میں کوئی نیا دعویٰ تو نہیں کر رہا۔ تو یہاں سے رسالت۔ پھر کہا کافر لوگ کہتے کہ اگر یہ بلائی کا کام ہوتا تو یہ ہم سے کبھی ہرگز نہ بڑھتے، کیونکہ ہم تو بڑے نئے کاموں میں تو ہم ہی بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ ان لوگوں کے بیہودہ اعتراضات تھے۔ بہرحال اس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی حقانیت بھی ہے، پھر اس کے بعد آخرت ہے۔ دوسرا عنوان اس پارے کا وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک، مختصر تذکرہ ہے ان کا۔ یہاں ان کے لیے ان کی جو جگہ یہاں بتائی گئی ہے وہ احقاف ہے، وہ احقاف۔ ابن اسحاق جو بڑے مورخ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں عمان سے لے کر یمن تک کا علاقہ ان کا تھا، لیکن قرآن میں احقاف کا ذکر ہے جو جنوبی عرب میں واقع ہے اور اہل عرب میں مشہور بھی ہے۔ ایک وسیع ریگستان ہے، مولانا مودودی نے لکھا ہے، جس میں کوئی جا بھی نہیں سکتا۔
فرمایا 1843 میں بویریا کا ایک فوجی اندر گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس ریگزار میں جگہ جگہ ایسے سفید قطعے ہیں کہ اگر اس میں کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے اور بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ موجودہ شہر مکلا سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر شمال کی جانب حضرموت میں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار معروف ہے، جہاں ہر سال 15 شعبان کو عرس بھی ہوتا ہے اور ہزاروں عرب اس میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ اب مولانا مودودی نے لکھا اگرچہ تاریخی حقیقت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، بہرحال ان کا مختصر تذکرہ ہے، جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور شرک سے باز نہیں آئے، بت پرستی ان لوگوں نے نہیں چھوڑی اور دھمکی دی ان کو کہ آپ عذاب لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ آئی، بادل کی صورت میں ان کے اوپر عذاب آئے جس میں ساری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ تیسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آیت نمبر 27 سے لے کر 35 تک، جس پہ صورت ختم ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، کول کے ہم نے ان کے سامنے اپنی آیتیں بیان کی لیکن وہ لوگ واپس نہیں آئے، جب نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کہ اگر یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے، آپ کو تو جنوں نے بھی مانا تھا۔ ان آیات کا جو پس منظر ہے بعد میں اس وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ آیت نمبر 29 سے لے کر یہ 35 تک، تو یہ غزوہ طائف سے، یہ طائف کے واقعے سے اس کا تعلق ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے سخت دن تھا۔ نبوت کے 10ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ یہاں مکہ والے سردار تو نہیں مانتے تو شاید طائف والے مانے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید کو ساتھ لے کے وہاں چلے۔ 3 سردار تھے ان لوگوں کے، عبد یالیل، مسعود ثقفی اور حبیب، تینوں بھائی تھے آپس میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے بات کی، ان میں سے ایک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اگر تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو خانہ کعبے کا پردہ چاک کر دیا ہے، یعنی ظلم کے نعوذ باللہ اللہ نے۔ دوسرے نے کہا اگر اللہ رب العزت کو تیرے سوا کوئی اور نہیں ملا نبوت کے لیے، اور تیسرے نے کہا اگر تو سچا نبی ہے تو آپ سے بات کرنا خلاف ادب، اور اگر جھوٹا نبی ہے تو گفتگو کرنے کے اب قابل ہی نہیں ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پریشان ہو کے واپس آ رہے تھے، پیچھے سے لپنگوں کو لگائے، انہوں نے نبی علیہ السلام پہ سنگباری کی، پتھر برسائے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون نکلا، جوتیوں میں جا کے جم گیا خون، اور جب نبی علیہ السلام زخموں کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے تو لپنگے نبی علیہ السلام کو اٹھاتے تھے کہ بھاگو، پیچھے سے پتھر برساتے رہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ زندگی میں سب سے سخت دن، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ طائف کا تھا۔ بہرحال واپسی میں عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی۔ قرن المنازل ایک جگہ، وہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اگر آپ چاہے تو میں پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لے کر آیا ہوں، میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہ سمجھدار قومیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایمان والے پیدا ہو جائے۔ نخلہ نامی مقام پہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک قیام کیا، وہاں جنات آئے اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا۔ ویسے کل 6 دفعہ جنات کے وفد کی آمد نبی علیہ السلام کے پاس ثابت ہے اور نبی علیہ السلام سے قرآن سننا بھی ثابت ہے۔ اب جن کیا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ بہرحال جن ایک مستقل مخلوق ہے اور ہم سے پہلے زمین پہ ان کی حکمرانی تھی، ابھی ان کی حکومت نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، اور ان میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، مخلص موحد بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ان کے لیے اعمال بھی ہے اور ان کے لیے ممنوعات بھی ہے، کرنا بھی ہے، نہ کرنے کی بھی ہے۔ ان کے لیے الگ نبی تو الگ نبی نہیں ہوتا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی نبی۔ اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام بھی جنوں کے لیے بھی تھے اور انسانوں کے لیے بھی تھے۔ اب وہ کس طرح رہنمائی حاصل کرتے، کیسے آتے ہیں، کیسے، اس میں بڑی تفصیل ہے، ابھی اس میں مختصر دورے میں تو ہم نہیں بتا سکتے۔ بہرحال مکلف مخلوق اللہ کی وہ 2 قسم کی ہے، ایک جن ہے اور دوسرے انس ہے، انسان۔
تو جنہوں نے قرآن سنا اور سننے کے بعد فوری اپنی قوم میں گئے اور جا کے لوگوں کو متنبہ بھی کیا، اس بھی صورت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، یہاں سے اس پارے کا جو چوتھا عنوان ہے اور جو صورت شروع ہوتی ہے سورہ محمد، دوسری صورت اس پارے کی سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ اس صورت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ قتال کے لیے، کفار کے خلاف لڑنے کے لیے کچھ ابتدائی احکامات اور ہدایت، کیونکہ قتال کے حوالے سے پہلی صورت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب آپ لوگ کافروں سے آپ کا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، جب خوب خونریزی کرو گے تو پھر مضبوطی سے ان کو پکڑ لو، قید کرو ان کو، اس کے بعد یہ احسان کر کے چھوڑو یا فدیہ کر کے چھوڑو لے کے، یہاں تک کہ ان کی طرف سے شرارت ختم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے نمٹ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے، لہٰذا اللہ خود نہیں نمٹ سکتا اسرائیل سے، خود اللہ امریکہ سے نہیں نمٹ سکتا، لیکن نہیں نمٹ رہا پھر ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ہمارے لیے امتحان اور آزمائش ہے کہ اگر کوئی بندہ کفر کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے، کفر کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر سکتا ہے، تو آپ اسلام اور اللہ کے دین کے لیے، اور آپ کو تو جنت کا آسرا ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی نمٹ سکتا تھا لیکن نہیں نمٹ رہا جب تک آپ لوگ خود نہ اٹھو گے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا جو پانچواں عنوان ہے وہ مومن اور کافر کا انجام، کفار کے لیے دم کی، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، مسلمانوں کا بھی تذکرہ ہے، کفار کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بہت ساری بستیاں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقتور تھی، جس بستی والوں نے تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچا، لہٰذا مشرکین مکہ اگر باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ پھر جنت کا، پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ۔ چھٹا موضوع جو اس پارے کا ہے وہ کمزور مسلمانوں کی حالت اللہ نے بیان فرمائی کہ کچھ لوگ جو ایمان میں کمزور تھے، اور منافقوں کا تذکرہ کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، آیت نمبر 20 سے لے کر 38 تک جس بھی صورت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا جو کمزور عقیدے والے مومن تھے وہ کہتے تھے کوئی ایسی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی جس میں قتال کا حکم ہو، کیونکہ شروع میں قتال کا حکم نہیں تھا، یہ حکم تھا کہ اب اپنے ہاتھوں کو روکو، نماز قائم کرو اور وظائف کرو، ذکر و اذکار کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، دعوت کا کام کرو، لیکن تلوار نہیں اٹھانا۔ تو کچھ لوگوں کے جذبات ایسے تھے کہ کیوں ایسا حکم نہیں ہوتا۔ فرمائے لیکن جب حکم آ گیا قتال کا تو وہ لوگ کہ جو پہلے مطالبہ کر رہے تھے ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی جیسے بندے کے اوپر موت کے دورے پڑ رہے ہو، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان کی زبان پر تو اطاعت کی بات ہونی چاہیے تھی اور اچھی باتیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جب قطعی حکم دے دیا گیا تو اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ ان کی بات سچی ہوتی تو ان کے حق میں، اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ سچائی دکھاتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کا یہ تذکرہ فرمایا کہ کیا سمجھتے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے کوڑ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہے تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دے اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچانو گے، مگر ان کے انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لوگے، پہچانو گے، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اس بھی صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 7واں موضوع ہے، عنوان ہے، یہ نئی صورت شروع ہو جاتی ہے، سورۃ الفتح۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس پوری صورت کا تعلق ہے صلح حدیبیہ سے۔ یہ پوری صورت سورۃ الفتح، کیونکہ شروع میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کا لفظ آیا ہے تو اسی سے صورت کا نام لیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کا کیا پس منظر تھا؟ تو حدیبیہ کی جو جگہ ہے یہ مدینہ منورہ سے 250 میل دور ہے۔ تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے کہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے گیا ہوں اور عمرہ کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تو پیغمبر کی خواب وہی کے مانند ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ تیاری کرو، عمرے کے لیے جانا ہے۔
اب کیسے جائے وہاں؟ تو ان کا تسلط قبضہ ہے لیکن حکم تھا۔ 1400 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو گئے۔ ذوالحلیفہ نامی جگہ پہ نبی علیہ السلام نے احرام باندھا، 70 اونٹ ساتھ لیے اور ایک ایک تلوار کہا کہ ساتھ رکھو، وہ بھی نیام میں۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو وہاں سے عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور کیسے آئیں گے، یہ تو ہمارے لیے چیلنج ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشاورت کی اور بالآخر ان کا فیصلہ ہو کہ ان کو نہیں آنے دیں گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے حالات سے اور ہر قسم کی کیفیات سے واقف ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بنو کعب کے ایک شخص کو مخبری کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جا کے وہاں خبر ہمارے پاس لے آئے کہ ان لوگوں کے کیا عزائم ہے۔ اس نے واپس آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ تو مزاحمت کر رہے ہیں، آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ صحابہ کرام عصفان نامی جگہ پہ جب پہنچے تو اس نے آ کے پوری چیز بتا دی نبی علیہ السلام کو کہ کفار ذی طوا کے مقام کی طرف خالد ابن ولید کی قیادت میں پہنچ گئے ہیں اور خالد ابن ولید پھر وہاں سے 200 سواروں کے ساتھ قراء الغمیم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے راستہ چینج کیا، اس راستے سے نہیں گئے، دوسرے راستے سے نبی علیہ السلام حدیبیہ میں پہنچ گئے جو مکہ مکرمہ سے 17 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی۔ وہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور ان لوگوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہ لوگ مذاکرات کے لیے آئے۔ سب سے پہلے بدیل ابن ورقہ آئے جو بنو خزاع قبیلے کا سردار تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے آ کے مذاکرات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا تو کوئی اور مقصد نہیں، ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، ہم صرف عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس جائیں گے۔ اس نے واپس جا کے مشرکین مکہ سے کہا کہ آنے دو ان کو، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ دوسری دفعہ احابیش کے سردار حلیث بن علقمہ کو بھیجا، اس نے بھی آ کے بات چیت کی، واپس جا کے اس نے بھی کہا کہ آنے دو ان لوگوں کو، بے ضرر لوگ کچھ نہیں کریں گے یہ لوگ، لیکن لوگوں نے اس کی بات بھی نہیں مانی۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی آیا، اس نے بھی جا کر اپنے تاثرات بیان کیے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا جن کا اپنے امیر کے ساتھ اتنا اعتقاد ہو۔ میں نے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا توک مبارک، وہ جو وضو بناتے پانی مبارک، وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے کوئی، جب تک وہ بیٹھے لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم اس نے کہا میں کیسرا اور کسرا کے درباروں میں گیا ہو لیکن اتنا ادب و احترام میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایسے لوگوں سے آپ لڑ بھی نہیں سکتے۔ میری رائے بھی ہے کہ ان کو آنے دو، لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانی بات۔ بیچ میں مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی بھی کوشش کی تاکہ یہ لڑے اور ہمیں موقع ملے اور ہم ان کو ختم کریں، کیونکہ 1400 تھے، ان کا تو پورا علاقہ تھا، ان کے پاس تو اسلحہ بھی کم تھا۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے ایک دفعہ 40 بندوں نے حملہ کیا، سب نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پکڑ لی لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کو واپس کر دیا۔ 80 بندوں نے پھر حملہ کیا، پھر سب کو گرفتار کیا گیا، لیکن بہرحال وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے کہ یہ لوگ وہاں جائے اور عمرہ کریں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو الچی بنا کے بھیجا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں۔ حضرت عثمان غنی وہاں گئے، ان کے رشتہ دار تھے، وہ ان کے پاس رہے اور جا کے ان سے بات بھی کی، لیکن اپنے مقررہ وقت سے دیر کی ان لوگوں نے واپسی میں۔ تو کسی نے افواہ اڑے کہ اس کو تو شہید کر دیا گیا۔ اسی موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، بیعت لی صحابہ کرام سے موت کے اوپر کہ ابھی ہم لازماً اس کا انتقام لے کے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے۔ اور سارے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی کی جگہ نبی علیہ السلام نے خود ایک ہاتھ اپنی طرف سے، دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ بیعت اس کی طرف سے اگر وہ زندہ ہے تو، جس کا نام بیعت رضوان ہے، جس کا اس سورت کے اندر تذکرہ ہے۔ رضوان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے اپنی رضا لکھ دی، رضامندی لکھ دی ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کے لیے ہم رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال بالآخر آخری ایلچی جو ان کا آیا، سہیل ابن عمر کی قیادت میں وفد آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصالحت کی کہ چلو معاہدہ کر لیتے ہیں، جس کا مشہور معاہدہ ہے صلح حدیبیہ کا، جس کے اندر 4 شرائط لکھ دیے گئے۔ 4 شرائط کے اوپر یہ معاہدہ طے ہوا۔ نمبر 1، 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو آپ لوگ ہماری طرف واپس کریں گے،
لیکن اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس شرط کو بھی مان لی، اس سے صحابہ کرام کو بڑا ٹینشن، بڑی پریشانی ہو گئی۔ اور جب اس کو لکھ رہے تھے تو ابو جندل یعنی جو نبی علیہ السلام سے معاہدہ لکھوانے والا تھا، سہیل بن عمر، اس کا اپنا بیٹا ابو جندل وہ مسلمان ہو گیا تھا، ان لوگوں نے گھر میں باندھ لیا تھا اور رسیاں توڑ ووڑ کے کچھ ہاتھوں میں منجیریں پڑی تھی اور آ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں گرا کہ مجھے بچاؤ۔ اس پہ تشدد کے نشانات بھی تھے۔ صحابہ کرام بڑے مشتعل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں واپس کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا کہ واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا معاہدہ ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا بھی لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لکھا نہیں ہے لیکن زبانی تو طے ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ اٹھا کے دوبارہ ان کی جولی میں ڈال دیا۔ صحابہ کرام کو بہت اشتعال بڑھا اس پہ کہ ہم کیسے ذلت والا معاہدہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ ساری چیزوں کو جانتے تھے، وہ واقف تھے ساری چیزوں سے۔ اس کے اثرات بعد میں کیا پڑے اس کا تذکر آئے گا۔ تیسری شرط کہ قبائل عرب میں وہ جس سے بھی ملنا چاہے، جس کا حصہ بننا چاہے تو ان کو اختیار ہوگا۔ اور نمبر چوتھی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ لوگ واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق کا بڑا اضطراب، تو فرماتے میں مسلمان ہونے کے بعد کبھی میرے دل میں شک نہیں گزرا تھا، اس دن میرے دل میں بھی شک گزرا کہ شاید ہم حق پہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی سے الجھے بھی کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہے، کیا ہم نہ حق پہ ہے، کیوں ہم یہ دبے ہوئے شرائط برداشت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر خیر ڈالے گا، بلائی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ طے ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھ رہے تھے، تو بہرحال انہوں نے یہ سارے شرائط لکھ دیے، معاہدہ طے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے قربانی کا حکم دیا کہ یہی قربانی کرو، سر منڈاؤ اور واپس جاؤ۔ یہ پہلا موقع تھا نبی علیہ السلام کی زندگی میں کہ نبی علیہ السلام کے کہنے پہ کوئی عمل ہی نہیں کر رہا۔ نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں چلے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے خود اپنا اونٹ بھی نہار کرے اور اپنے بال بھی منڈائے، لوگ عمل کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد پہ عمل کیا، جا کے خود جب شروع کیا تو باقی لوگوں نے بھی شروع کر لیا۔ لہٰذا عورتوں سے مشاورت لینا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس موقع پہ جب واپسی پر زجنان کے مقام پہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پہنچے، یہ مغموم قافلہ تھا، پریشان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عمر کو بلا کے ان سے کہا، اس نے کہا یہ فتح ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ یہ فتح ہے۔ تو یہ پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ نازل فرمائی۔ اس کے اندر باقی بھی کچھ مضامین ہیں، لیکن وقت کے اختصار اور قلت کی وجہ سے یہ اس صورت کا ایک ساتھ خلاصہ تھا۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الحجرات یہ بھی مدنی صورت ہے، اور آیت نمبر 4 میں الحجرات کا لفظ آئے گا تو وہی سی صورت کا نام لیا گیا ہے۔ مدنی صورت ہے، اور اس صورت سے اس پارے کا 8واں موضوع شروع ہوتا ہے۔ اس پوری صورت کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک 18 آیات ہے اس میں، اور پوری صورت یہ آداب معاشرت کے لیے انتہائی اہم صورت ہے۔ میں اختصار کے ساتھ خلاصہ بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ اس کو تفصیل کے ساتھ اگر پڑھنا چاہے تو مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن سے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر اس صورت کے تحت ہم زندگی گزارنا چاہے تو ہمارے زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، کبھی ساس بہو کے جھگڑے، کبھی اس کے بھائیوں کے آپس میں جھگڑے، کبھی اپنی برادریوں میں ہمارے جھگڑے، یہ ناچاق ہے، یہ بدگمانیاں، بیگم اور شوہر کے جھگڑے، یہ اولاد اور ماں باپ کی نافرمانی کے مسئلے، میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں گی۔ سکون اور راحت والی زندگی ہمیں ملے گی اگر ہم اس صورت کا تفصیلی جائزہ لیں، مطالعہ کریں اور اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ نے یہاں بتائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والے۔ اور پھر فرمائے اے لوگو آواز بلند نہ کرو نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر۔ اب تو نبی علیہ السلام کی آواز نہیں ہے۔ اب اس کا کیا مقصد ہے؟ تو قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں، قاضی ابو بکر ابن عربی جو مشہور عالم ہے، تفسیر قرطبی نے اس کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی حرمت نبی علیہ السلام کی حیات میں
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی احترام ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام کے روض مبارک پہ آوازیں اٹھانا، زور زور سے باتیں کرنا، یہ بھی ایسا حرام ہے جیسے زندگی میں نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا حرام تھا۔ اور یہ ایک بہت بڑا خطرناک عمل ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روض مبارکہ کا بھی اتنا ہی احترام ہے جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اوپر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا احترام ہمارے اوپر واجب تھا۔ اسی طرح اس نے لکھا ہے کہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندگی میں بات کرتے تھے تو خاموشی لازم تھی، تو اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کہیں پڑھائی جاتی ہو تو اس کو سننا بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چل رہی ہو، نبی علیہ السلام خود گفتگو کر رہے ہو۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر کوئی فاسق آدمی، کوئی بے خبر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے تو بات کی تحقیق کرو۔ دیکھو کتنی کلیدی بات ہے، ہم باتوں کی تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پہ ہم اتنا فساد برپا کرتے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بے تحقیقی، یہ ہمارے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی۔ کہتے ایک بندہ کتے کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو کسی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا کان اٹھا کے لے گیا۔ تو کسی نے کہا کان تو تمہارے لگے، اس نے کہا ہاتھ لگا، اس نے کہا کان تو واقعی لگے۔ تو کیوں بھگا رہے تھے؟ کہتے مجھے کسی نے بتایا تھا۔ یہ ہماری حالت اور کیفیت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی شخص خبر لے کر آتے پہلے تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ نادانستہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے کے اوپر تمہیں پشیمانی ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے تو ان کے درمیان اصلاح کرو، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر ان کا مقابلہ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکے۔ اصلاح کرو ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کرو، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا ساری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرو، آگ نہیں بھڑکاؤ، اللہ سے ڈرو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ فرمائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، قریب ہے کہ وہ ان سے زیادہ اچھا ہو، لہٰذا من حیث القوم کسی قوم کا مذاق اڑانا قرآن کی اس آیت کے روح سے منع ہے۔ ہم تو اڑاتے ہیں نا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں قوم یہ ہے اور فلاں قوم ایسے ہے، برادریوں کی طرف نسبت کرتے، قرآن نے اس سے منع فرمایا۔ عورتوں کا مذاق بھی نہ اڑے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھی ہو۔ ایک دوسرے کے اوپر طعن نہ کرو، برے القابات سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے ایمان لانے کے بعد، اور جس نے توبہ نہ کی وہ ظالم ہے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچاؤ۔ بعض گمان اسم گناہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ اس کو تو تم پسند نہیں کرتے۔ اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، پھر بعد میں ہم نے آپ کو چھوٹی اور بڑی برادریوں میں تقسیم کیا، اس مقصد کے لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آداب معاشرت، زندگی گزارنے کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، مکی صورت ہے، اور یہ اس پارے کا 9واں عنوان ہے۔ اس کے اندر رسالت آخرت کا ذکر ہے، جس پہ صورت ختم ہو جائے گی آیت نمبر 1 سے لے کر 45 تک۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم، یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والے انہی میں سے آ گیا۔ کافر لوگ کہتے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے، اور پھر یہ لوگ آخرت کے منکر ہے کہ کہتے جب ہم مر جائے، ہم مٹی ہو جائے تو پھر آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم جانتے ہیں جتنا کٹاتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس سب کچھ محفوظ ہے۔ یہ لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کو، ان کے اوپر ہم نے کیسے بنایا، کیسے ہم نے اس کو مزین کیا، اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں، زمین کو ہم نے کیسے بچھایا، اس کے اوپر ہم نے بوجھ ڈال دیے، اور ہر قسم کی رونق کی چیز ہم نے زمین کے اوپر پیدا کی۔ یہ سمجھانے کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، اور اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ بہرحال اس پوری صورت کے اندر رسالت کا، آخرت کا، وہ آخر تک اس میں تذکرہ ہے۔ پھر سورہ زاریات شروع ہو جاتی ہے جو مکی صورت ہے، اور یہاں سے اس پارے کا عنوان نمبر 10واں عنوان شروع ہوتا ہے۔ اس میں آخرت کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکیرتی ہے اڑا کر، پھر اٹھانے والی بوجھ کو، پھر چلنے والی نرمی سے،
پھر بانٹنے والی اللہ کے حکم سے، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ بات سچی ہے اور آخرت کا دن ضرور آنے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا اس بات کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 23 تک چلے گا، 1 سے لے کر 23 تک، اور سب سے آخری عنوان اس پارے کا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ یہاں پہ ذکر ہوگا، اور اس سے آگے پھر 27ویں پارے میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ اسی پہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔